السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج روزے میں روح افزا کی یاد آئی تو کیوں نہ آپ سے روح افزا کی ہسٹری شیئر کی جائے۔ اچھا، یہ مجھے کانٹینٹ کہاں نظر آیا تھا؟ مجھے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں نظر آیا تھا، اور اس پوسٹ میں نام کس کا لکھا ہے؟ کرٹسی نعیم خٹک۔ اچھا، میں اس بات کی قائل ہوں کہ آپ کوئی بھی کانٹینٹ لیتے ہیں تو اس کو کریڈٹ ضرور دیں۔ چلیے جی، روح افزا کی تاریخ آپ کو بتاتے ہیں۔ بھارت کے شہر پیلی بھیت کے رہائشی شیخ رحیم بخش کے یہاں سن 1883 میں بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام عبد المجید رکھا گیا۔ یہی عبد المجید آگے چل کر حکیم محمد سعید کے والد بنے۔ 8 سال پیلی بھیت میں رہائش کے بعد شیخ رحیم بخش دہلی کے علاقے حوض قاضی منتقل ہو گئے۔ تعلیم سے فراغت پر حکیم حافظ حاجی عبد المجید بانی دواخانہ ہمدرد کا نکاح رابعہ بیگم سے ہوا۔ آپ انتہائی نیک، اطاعت اور خدمت گزار، نماز اور روزے کی پابند، پردے کی پابند، محنتی، وفاشار اور معاملہ فہم خاتون تھیں۔ حکیم محمد سعید کے والد حکیم عبد المجید ایک مستقل مزاج شخص تھے۔ آپ کو ادویات کے خواص میں خاصی دلچسپی تھی۔ شوق اور مہارت کے باعث انہوں نے مسیح الملک حکیم اجمل خان کے قائم کردہ ہندوستانی دواخانے میں ملازمت کر لی۔ اس عرصے میں طب کا مطالعہ بڑی گہرائی اور طب کی متعدد کتابوں کا مطالعہ بڑی باریک بینی سے کیا۔ آپ کو جڑی بوٹیوں سے گہرا شغف تھا اور ان کی پہچان کا ملکہ حاصل تھا۔ آخر کار انہوں نے نباتات کے میدان میں اترنے کا نہ صرف فیصلہ کیا، بلکہ بیماریوں کی شفا کے لیے ہندوستان بھر سے جڑی بوٹیاں حاصل کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ بقول حکیم محمد سعید، آپ ایک بلند پایا نفس شناس اور جڑی بوٹیوں کے ماہر تھے۔ حکیم عبد المجید بڑی محنت سے حکیم اجمل خان کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ انہیں احساس ہوا کہ حکیم اجمل صاحب ان کی دیانت پر شک کرنے لگے ہیں۔ غیرت فطرت نے یہ شبہ برداشت نہ کیا اور اس عظیم انسان نے ایک تاریخ ساز فیصلہ کیا۔ 1904 میں اپنے سسر سے کچھ پیسے لے کر ہمدرد کی بنیاد ڈالی اور اس کے ساتھ ساتھ جڑی بوٹیوں کی تجارت بھی شروع کی۔ ہمدرد دکان کو چلانے کے لیے حکیم عبد المجید نے نباتات سے دوائیں بنانا شروع کی، اور ان کی اہلیہ رابعہ بیگم نے ہر مرحلے پر اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ ہمدرد دواخانے کی پہلی دوائی مقوی معدہ تھی۔ مقوی معدہ تھی۔ اب اگر میں غلط نام پڑھ رہی ہوں تو پلیز اگنور کیجیے گا۔ رابعہ بیگم اور ان کی بہن فاطمہ بیگم دونوں عبد المجید صاحب کا ہاتھ بٹاتی تھیں اور سل بٹے سے نباتات پیس کر ہاتھ سے گولیاں بناتی تھیں۔ حوض قاضی سے ہمدرد کی منتقلی لال کنویں کی ایک دکان میں ہوئی، اور جب اس کاروبار میں وسعت پیدا ہوئی تو اس کو لال کنویں سے اس کی ابتدائی جگہ منتقل کرنا پڑا۔ طب مشرق کا شہرہ آفاق شربت روح افزا بلا شبہ نہ صرف ہند و پاک کی ثقافت کی پہچان بن چکا ہے، بلکہ اس کی سینکڑوں نقلیں بھی تیار کی گئیں۔ اس کے بعد ہی مختلف دواخانوں نے اس جیسے کئی لال شربت ملتے جلتے ناموں سے تیار کرنا شروع کیے۔ آج بھی روح افزا بھارت اور پاکستان کی ہمدرد لیبارٹریز میں انتہائی بڑے پیمانے پر تیار کیا جاتا ہے اور تمام دنیا میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ حکیم عبد المجید کے ہمدرد دواخانے میں حکیم استاد حسن خان بھی طبیب اور ادویہ سازی کے شعبے سے وابستہ تھے۔ ان کا تعلق بھارتی صوبے اتر پردیش کے شہر سہارنپور سے تھا، لیکن تلاش معاش میں وہ دہلی آ بسے تھے۔ پاکستان بننے کے بعد وہ ہجرت کر کے کراچی آ گئے۔ سن 2003 تک وہ کراچی میں مقیم تھے اور ان کی عمر غالباً 120 سال ہوگی۔ انہوں نے یہ ایک انٹرویو میں اپنی یادوں کے اوراق پلٹتے ہوئے روح افزا کی تیاری کی داستان سنائی۔ یہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے روح افزا کا پہلا نسخہ ترتیب دیا تھا۔
یہ سن 1907 کی بات ہے۔ اس زمانے میں مختلف پھلوں، پھولوں اور جڑی بوٹیوں کے شربت انفرادی طور پر دستیاب تھے، مثلا شربت گلاب، شربت سندل، شربت انار، شربت سنگترا، شربت کیوڑا وغیرہ وغیرہ، جو اپنی تاثیر اور ذائقے کے لحاظ سے بھی مختلف تھے۔ ہمدرد دوا خانے کے بانی چاہتے تھے کہ پھلوں، پھولوں اور جڑی بوٹیوں کو ملا کر ایک ایسا بے نظیر اور بے مثال نسخہ ترتیب دیا جائے جو ذائقے اور تاثیر میں اپنی مثال آپ ہو اور ایسا معتدل ہو کہ بچے سے بوڑھا تک ہر مزاج کا شخص اس کو استعمال کر سکے۔ یہیں سے روح افزا کی تیاری پر کام شروع ہوا۔ حکیم استاد حسن خان نے اپنی تمام حکمت اور خواص، جڑی بوٹیوں کا تجربہ روح افزا کے نسخہ ترکیب میں سمو دیا۔ اگر صرف روح افزا کی تیاری پر ہی ان کو استاد کے لقب سے نوازا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ لیکن کیسی افسوس اور حیرت کی بات ہے کہ یہ شخص گمنامی کی زندگی بسر کر گیا، ورنہ بجا طور پر تمغہ حسن کارکردگی کا مستحق تھا۔ انڈیا کے ہمدرد وقف دواخانہ اور لیبارٹریز کی ویب سائٹ پر ان کا تعارف بحیثیت روح افزا کے اولین نسخہ ساز کی حیثیت سے درج ہے۔ روح افزا میں شامل چیدہ چیدہ اجزاء اپنی تاثیر میں بے مثل تھے۔ جڑی بوٹیوں میں حکیم صاحب نے تخم خرفہ، منقع، کاسنی، نیلوفر، گاؤ زبان، ہرا دھنیا وغیرہ، پھلوں میں سنگترا، انناس، گاجر، تربوز وغیرہ، سبزیوں میں سے پالک، پودینہ، ہرا کدو وغیرہ، پھولوں میں گلاب، کیوڑا، لیمو اور نارنگی کے پھولوں کا رس، خوشبو اور ٹھنڈک میں بے مثال خس اور سندل کی لکڑی وغیرہ، ان تمام اجزاء اور ارکیات کو ایک خاص ترتیب سے ملا کر جو شربت تیار ہوا وہ بلا شبہ روح افزا کہلانے کا ہی مستحق تھا، جو دیکھتے ہی دیکھتے طب مشرق پر چھا گیا اور آج 110 سال سے زیادہ گزرنے کے باوجود اس کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی۔ امید ہے روزے کے ان لمحات میں آپ کو روح افزا کی ہسٹری پسند آئی ہوگی۔ آواز میں اگر آپ کو تھوڑا بہت اونچ نیچ لگے تو اگنور کیجیے گا، کیونکہ روزے میں وائس اوور ایسی ہی ہوتی ہے۔ کل پھر حاضر ہوں گے کچھ اور مزے کی ویڈیوز کے ساتھ، کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ جب تک کے لیے اجازت ہے، اللہ حافظ۔